چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. کہتے ہیں جی وقد لا یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها. ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھار الہ کا ما بعد نہیں داخل ہوتا ہے الہ کے ما قبل میں. وقد لا یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها. وقد یکون داخلا فی اچھا ما بعد داخل فی ما قبل آیا تھا نا, بس لا آیا یہاں پہ آ گیا اور کچھ نہیں آیا. قد برائے تقلیل لا یکون فعل ناقص. ٹھیک ہے نا. ما موصولہ بعدہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی بنے گا کس کے لیے؟ ثابتہ فعل کے لیے. ثابتہ فعل. ٹھیک ہے نا. ثابتہ فعل ہوا ضمیر فاعل. ٹھیک ہے نا. ثابتہ فعل ہوا ضمیر فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ ماں کے لیے صلہ. موصول صلہ مل کر لا یکونو کا اسم آ جائے گا. لا یکونو کا اسم آ جائے گا نا. یہ یکونو کا اسم آ گیا, افعال ناقصہ کا اسم. داخلا صیغہ اسم فاعل. فی جار ما موصولہ. قبلہا قبلہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ثابتہ فعل کے لیے. ثابتہ فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر ٹھیک ہے نا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماں کے لیے صلہ. موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق داخلا صیغہ اسم فاعل کے لیے. داخلا صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یکونو کی خبر. یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور کبھی کبھار الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا. اب مثال دیکھنا ذرا, اس سے بات سمجھ آئے گی. نحو قولہ تعالی ثم اتموا الصیام ثم اتموا الصیام الی اللیل. مثال اس کی مثلا اللہ تعالیٰ کا قول پھر تم پورا کرو روزوں کو رات تک. اتموا الصیام الی اللیل. دیکھو الہ کا ما قبل کیا ہے؟ صیام ہے. اور الہ کا ما بعد کیا ہے؟ لیل ہے. تو الہ کا ما بعد کیا روزے میں داخل ہے؟ روزے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کا مطلب ہوتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک. یہ ہے غروب آفتاب کا مطلب ہے رات کا سٹارٹ. تو اب دیکھو غروب آفتاب تک ہے نا. ٹھیک ہے نا. مطلب رات کے سٹارٹ تک ہے. رات تو داخل نہیں ہے. رات تو مثال کے طور پہ کوئی ہو سکتا 10 گھنٹے کی ہو, 8 گھنٹے کی ہو, 9 گھنٹے کی ہو, 10 11 گھنٹے کی ہو. وہ تو شامل نہیں ہے نا. تو یہ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے. یعنی رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا, رات سے پہلے پہلے روزہ ہوتا ہے. مجھ سے ملنے کے لیے بھیجیں ان کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں سے رات الہ کا ما قبل الہ کے اس میں ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے. جی عزت خیر کس سے؟ نہیں نہیں, میری کلاس کیونکہ لمبی ہوگی تو آپ مجھ سے وہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ. اچھا جی. تو اب آ گیا جی ثم اتموا الصیام الی اللیل, کہ تم کیا کرو روزے کو پورا کرو رات تک. تو رات شامل نہیں ہے. دیکھو رات شامل, رات سے پہلے پہلے تک جو ہے نا آپ کیا کرو گے؟ روزے کی تکمیل کرو گے. اچھا اب دیکھو ذرا نحو قولی تعالیٰ. تو اب الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے. جیسے وہاں پہ دھونے کے حکم میں داخل تھا نا. ہاں ٹھیک ہے نا. کیا تھا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. تو کوہنیاں کیا تھیں؟ ہاتھوں کے حکم میں داخل تھیں. یہاں پہ رات کیا نہیں ہے؟ روزے کے حکم میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو علاقہ ما بعد کبھی علاقے ما. اب کہتے ہیں نحو قولی تعالی ثم اتموا الصیام. ثم رہ گیا ہے, ثم عاطفہ ہے, ثم قرآنیہ کر لو بس اس کو. ثم عاطفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ثم عاطفہ یا ثم قرآنیہ جو ہے نا بس قرآنیہ کر لو. جو قرآن کے اندر سے جو ہے نا عاطفہ عطف کے لیے اسم آتا ہے وفا ثم آتا. ٹھیک ہے. تو ثم قرآنیہ ٹھیک ہو گیا. یہ کل مجھے پوچھا بھی تھا انہوں نے. تو ثم قرآنیہ کر لو بس. ثم جس اس میں عاطفہ کے طور پہ وہاں پہ بھی استعمال ہو رہا ہوگا کہ جس میں سے. تو اب آ جائے گا اتم الصیام الی اللیل. تو نحو مضاف قول مصدر مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر بتقدیر جو ہے نا یہ تقدیر قد حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ مضاف اپنے قول سے مل کر یہ قول بن جائے گا. اس لیے کیا چاہیے؟ مقولہ چاہیے. ثم قرآنیہ اتم فعل واو ضمیر فاعل الصیام مفعول بھی الی حرف جر لیل مجرور جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ اتم فعل کے ساتھ اتم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ بن جائے گا. قول اپنے مقولہ سے مل کر نحو کے لیے مضاف الیہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی. مبتدا معذوف نحو کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. بس تم پورا کرو روزے کو, روزوں کو پورا کرو. کہاں تک پورا کرو؟ الی اللیل, یعنی رات کی ابتدا تک تم کیا کرو؟ اس کو پورا کرو.
تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل کیا نکل آئے ہیں، وہ ویسے بھی لوگ نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کا لفظ ہے، اللہ نے کہا ہے رات کا، تو اس کا مطلب ہے رات کب ہوگی؟ جب شروع ہو جائے، تو رات شروع کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں رات شروع ہوتی ہے جی جب ستارے کیا ہو جاتے ہیں، ڈگمگ ڈگمگ جو ہے نا کرنے لگ پڑیں گے، تو تب کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ کم از کم انتظار کرنا چاہیے سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے نا، تو تب کیا ہوگی؟ رات جو ہے۔ تو بھئی آپ نے کیسے طے کر لیا کہ جب آپ کو اتنے ستارے نظر آئیں گے تو تب کیا ہو جائے گی؟ رات ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی کیا وہ ہے؟ حدیث نے بتا دیا کہ جناب علی کیا ہے، کہ جناب اس سے مراد کیا ہے کہ سورج کا غروب ہونا جو ہوتا ہے، یہ بتا دیتا ہے انسان کو کہ سورج کا غروب ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو جائے گا اس کے اندر سے۔ اور دیکھو دن اور رات کی جنس جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے، دن اور رات کی جنس مختلف ہے، تو دن اور ہے، رات اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اب آ گیا جناب علی، حتیٰ آ گیا، حتیٰ، وہ حتیٰ، یہ جو تھا نا وہ حتیٰ، یہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ یہ آ گیا جس سے تم نے کوفت ولی مسنا کو تعالی وتعالى الاموال الى اموالكم وقد يكون ما بعد داخلا فيما كان تعالی فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وقد لا يكون ما بعد داخلا فيما كان تعالی ثم اتموا الصيام الى الليل۔ اب یہ آ رہا ہے وہ حتیٰ لانتہائی الغایت فی الزمان، آ گیا دیکھو، الا کیا تھا؟ فی المکان تھا، حتیٰ کس میں تھا؟ زمانے کے ایسے، اچھا، فی الزمانے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ لانتہائی الغایت فی الزمانے، نہ وہ نمت البارحہ، تو گزشتہ رات میں سویا ہوں، کب تک؟ حتی الصباحی، حتی الصباحی، صبح تک، نمت البارحہ، گزشتہ رات میں نے نیند کی ہے۔ اور حتیٰ زمان کے لیے بھی آتا ہے، دیکھو اگر یہ فی المکان بھی آ رہا ہے، اچھا، وہ فی المکان بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ یوں بھی کر سکتے ہو کہ یہ اس کا عطف یہ معطوف علیہ بنے گا، اور فی المکان کی بنے گا، معطوف بنے گا، اچھا، یعنی اس کا اس کے ساتھ پورا یعنی یوں آئے گا، یہ جملہ یوں کر کے آئے گا اور اتھے آ جائے گا، گل سمجھ آئیے، یہ درمیان میں اس کی چھٹی ہو جائے گی، گل سمجھو، یہ نحو جو ہے حتی الانتہائی الغایت فی الزمان و فی المکان، حتی ثابت ہے واسطے زمان کے اور مکان کے، اور گل سمجھ رہے ہو؟ دیکھنا ذرا چیز میں نے کی تھی، یہ میں نے کم کی کیتا ہے، کم یہ کیا ہے، یہ یوں آ رہا ہے یہ، یعنی یہ پورا جملہ اتھے بنے گا، ایسے بنے گا، یہ بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ درمیان میں کی ہے، یہ اس کو چھوڑ دو ابھی جو مثال کی جو ہے وہ گل سمجھ، یہ جناب علی دیکھو جی، یا اللہ خیر، وائس اوکے ہے؟ گل سمجھو 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 سمجھو، ویسے اوکے اینڈ، شکر ہے یا اللہ، شکر ہے تیرا یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ اچھا جی، تو یہ آ جائے گا، تو یہ کہتے ہیں زمانے و فی المکان ہے، ٹھیک ہے، چلو جی، اور چلو آگے چلو ذرا، تو آ گیا، دیکھو اس لیے کیا کیا ہم نے، اس کو یوں لکھا ہے، اچھا، اس کو کیسے وہ کیا گیا ہے؟ یہ اس طرح حتی الانتہاء فی الزمان و فی المکان، ٹھیک ہے نا، یہ وہ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو وہ فی المکان ہے، آپ کو استاد جی اتنے کی اس طرح تو نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیسے لکھا ہے اس کو، حتی الانتہاء الغایت فی الزمان و فی المکان، وہ گل سمجھے ہو؟ حتی الانتہاء الغایت فی الزمان و فی المکان کے درمیان میں وہ ہے، تو یہ نہیں ہے اس میں سے، تاکہ اس کو لکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ گیا، اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، مل گیا، اچھا جی، چلو جی، اور آگے چلو۔ اچھا اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، ویسے واقعی گل تو صحیح ہے، گل یہ ہے کہ جی یہ کس کے لیے آتا ہے؟ الہ کس کے لیے آتا تھا؟ الہ آتا تھا کس کے لیے؟ وہ الہ الانتہاء الغایت فی المکان ہے، ٹھیک ہے، صرف من وسط الکوفت ہے، ٹھیک ہے نا، مکان کے لیے آتا، صرف من وسط الکوفت ہے، ٹھیک ہے نا، الہ الانتہاء الغایت فی المکان، مکان کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ الہ اموالکم کیا مکان کے لیے آیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک انہوں نے ایک وہ بتائی ہے کہ الہ جو ہے نا عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی چلے گا،
ٹھیک ہے نا. فل مکان کے لیے بھی آتا ہے. الا کیا کرتا ہے؟ مکان کے لیے. تو اس کی ایک وہ بتائی گئی تھی. الا کس کے لیے آتا ہے؟ مکان کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گل سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اصل میں وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھار کہتے ہیں کہ الا کا ما بعد. سمجھیے دیکھو اشکال یہ ہو رہا ہے, گل سمجھو. ثم اتم الصیام الی اللیل, تو لیل تو کیا ہے؟ یہ تو زمان ہے, مکان تو نہیں ہے. الا کس کے لیے آتا ہے؟ الا تو مکان کے لیے آتا ہے, زمان کے لیے تو نہیں لکھا ہوا. یہ تو زمانہ ہے, رات تک. یہ تو کی ہے, زمان ہے نا لیل, یہ مکان ہے. لیکن سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ جو ہے اس میں سے تو زمان ہے, تو وقت ہے رات تک کا جو ہے اس میں سے, جگہ کی اس میں سے نہیں ہے. تو یہ کیوں پھر لے کر آئے ہیں, الا کیوں لے کر آئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کرو گے کہ ہمیشہ ہی اس میں سے لے کر آ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. کہ آپ یہ کہو گے جی ثم اتم الصیام الی اللیل. ٹھیک ہے نا. الی اللیل جو ہے تو صحیح, تو زمانہ ہے, زمان ہے رات کا وقت, جس میں وقت جگہ کے وقت کے معنی پائے جاتے ہیں, جگہ کے معنی تو نہیں پائے جا رہے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھو, اس کی میں توجہ یہ کر سکتا ہوں کہ دیکھو, ٹھیک ہے نا, اس میں سے رات تک جو ہے نا, اس کو ہم کھینچ کے لے کر گئے ہیں اس کے حکم کو. یہ کیا ہوا, اس حکم کو ہم کھینچ کے لے کر گئے ہیں, کہاں تک لے کر گئے ہیں؟ رات تک لے کر گئے ہیں. تو یعنی ایک جہاں سے رات شروع ہو رہی ہے نا, وہ آپ کا کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے, تو یہ اس میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ہم جو ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ جو فی المکان کی جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک وہ ہے. اچھا اب دیکھو جی, حتیٰ پہ دیکھتے ہیں, یہاں سے باتیں ذرا سمجھ آئیں گی. حتیٰ, اب کہتے ہیں حتیٰ لانتہائی الغایت فی الزمان و فی المکان ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ جائے گا. اب آگے حتیٰ ثابت ہے واسطے انتہائی غایت کے زمانے میں اور مکان میں. تو حتیٰ بتعبیر حاضر لفظ, یہ بھی حاضر لفظ مرفوع محلن مبتدا ہے. تو حتیٰ ثابت ہے واسطے, اس لیے کہ اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ حتیٰ, حتیٰ مبتدا, لام حرف جر, انتہا مصدر مضاف, الغایت مضاف الیہ, فی حرف جر, الزمان مجرور, جار مجرور مل کر معطوف الیہ بن جائے گا. یہ ابھی متعلق نہیں بنانا. اچھا, معطوف الیہ, واو حرف عطف, فی حرف جر, المکان مجرور, جار مجرور مل کر معطوف, معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر نا, اب یہ کی بنے گا؟ یہ پورا کا پورا معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا کس کی؟ انتہا مصدر کے. سمجھ آئیے بات کی؟ پھر زمانے کو معطوف الیہ بناؤ گے, فی المکان کو معطوف بناؤ گے. بتایا تھا نا کہ جار کا جار کے اوپر عطف, تو فی الزمان و فی المکان ہے, تو اس کا عطف اس پہ ہوگا. اب یہ دونوں صاحب کچھ مل کے نا کی بنے گا, معطوف نے معطوف مل کر, اب یہ ظرف لغو متعلق ہوگا انتہا مصدر مضاف کے. انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لام کے لیے کیا آ جائے گا؟ مجرور, لام کے لیے مجرور. تو جار مجرور مل کر یہ ثابتۃن سیگا اس میں فائل کے متعلق ہو جائے گا. حتیٰ ثابت ہے واسطے, ثابت سیگا اس میں فائل, اپنے فائل متعلق سے شبہ جملہ کا خبر مبتدا, خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. مبتدا, ٹھیک ہے نا, مبتدا, ہاں اچھا جی, الا اپنی خبر انتہا لگاتے فی المکان سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. مبتدا الا نہیں ہے, مبتدا حتیٰ ہے. وہ گل سمجھو اتھے, اے بھی گڑبڑ ہے, یہ گڑبڑ ہے نا. مبتدا حتیٰ اپنی خبر لانتہائی الغایت فی المکان, یعنی لانتہائی الغایت فی الزمان و فی المکان ہے, یہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. تو حتیٰ ثابت ہے واسطے انتہائی غایت کے زمان اور مکان دونوں کو بتاتا ہے, زمانہ بھی بتاتا ہے اور مکان بھی بتاتا ہے. دیکھو اب زمانے کی مثال دے رہے ہیں, نحو نمت البارحۃ حتی الصباح, یہ کتھی آ گیا؟ گل کی رہی آ گئی ہے, پھر زمانے, یہ زمانہ ہے نا صبح تک. نمت البارحۃ حتی الصباح, نمت البارحۃ حتی الصباح, نمتو کا مطلب ہے نحو مضاف ہے, نمتو فعل بفائل ہے, نمتو کیے, ٹھیک ہے نا, نمتو کیا ہے؟ فعل بفائل ہے. نمتو وہی جیسے اب کل تو وغیرہ آتا تھا, کل تو کیا آتا تھا؟ کول تو سے کل تو آتا تھا. ایسے خفتو, خفتو آیا تھا نا, خفتو, خافا یا خافو, ٹھیک ہے نا. تو یہ نامہ یا نامو, نامہ یا نامو کا
کیا آئے گا؟ یہ متکلم کیا آئے گا؟ ناما، ناما، نامو، نامت، نامتا، نمنا، نمتا، نمتما، نمتم، نمتی، نمتما، نمتنا، نمتو، نمنا، نمتو، ٹھیک ہے نا؟ نمتو، وہ گل سمجھ آئی ہے؟ نمتو، خف تو آیا تھا نا، تو ایسے ہی جو ہے نمتو، نمتو فعل نحو مضاف ہے، نمتو فعل بفاعل ہے، الباریہ مفعول فی ہے، گزشتہ رات، اس میں دیکھو اس میں کیا ہے؟ مفعول فی ہے، یہ زمانے کا وہ ہے نا، اس میں سے گزشتہ رات، نمت البارحہ، تا سویا میں، کب؟ جار، حتی الصبا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغ متعلق کس کے ہوں گے؟ نمت و فعل کے ساتھ، نمت و فعل و فاعل اپنے مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوگا، نحو مضاف کے لیے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی، نحو مبتدا معصوف کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ سویا میں گزشتہ رات صبح تک، تو دیکھو حتی یہ زمانے کے لیے آیا ہے، زمان بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی اب آ گیا، اچھا اب آ گیا مکان بھی ہے نا، سرت البلدہ، سرت البلدہ حتی السوق، مثال اس کی مثلا سیر کی میں نے شہر کی بازار تک، یہ کس کی مثال تھی؟ یہ مکان کی مثال ہے، کل سمجھے ہو؟ پھر زمانے و فی المکان آیا تھا نا، تو یہ مکان کی مثال ہے، جگہ کی مثال ہے، سرت البلدہ حتی السوق، مثال سیر کی میں نے شہر کی بازار تک، نحو کیا جائے گا مضاف، سرتو فعل بفاعل آ جائے گا، سرتو کیا آ جائے گا؟ فعل بفاعل، البلدہ مفعول فی آ جائے گا، یہ بھی مفعول فی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حتی جار، السوق کے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغ متعلق کس کے ہوں گے؟ سرتو کے متعلق ہوں گے، سرتو فعل بفاعل اپنے مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ مضاف الیہ، نحو، نحو مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی، نحو مبتدا محذوف کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو، سیر کی میں نے کس کی؟ شہر کی بازار تک، سمجھ آئی ہے؟ بازار تک، سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ بازار تک، تک، بازار تک آ گیا، گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ مفعول بھی نہیں ہے، مفعول فی ہے، یہ بھی مفعول فی، ٹھیک ہے نا؟ تو بازار تک آ گیا۔ اچھا اب یہ بھی بات ختم ہوگی، کہتے ہیں حتی مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، اب یہ اور بھی آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حتی کس کے لیے آتا ہے؟ مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حتی کس کے لیے بھی آتا ہے؟ مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، ولیل مصاحبت ہے، تو یہاں پہ وہی واو عاطفہ، حتی مبتدا ہے، جام جار المصاحبت میں جو جام مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ نہ 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 بچے نہیں، یہ تو ہر جگہ کی وہ نہیں ہے جام، میں نے کیا بتایا تھا؟ من بتایا تھا، من بیانیہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا؟ کی دسے ایسی الف لام والے اسم کے بعد من بیانیہ آ جائے گا، تو وہ ذوالحال حال بناتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی بعض جگہوں پہ ہم وہ کر سکتے ہیں، من بیانیہ کی میں نے بات کی تھی، خالی ہر جار مجرور کی تو بات نہیں کی تھی، گل دیکھو وائس اوکے، وائس اوکے، اچھا جی، تو کیا تھا وہ؟ من بیانیہ تھا، اچھا، ولیل مصاحبت ہے، وہاں پہ کیا تھا؟ من بیانیہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نا کہ استاد جی یہ تو آپ نے ذوالحال حال کیوں نہیں بنایا وہاں پر؟ ذوالحال حال حتی، ٹھیک ہے نا؟ نام جو حتی، نمت البارحہ حتی، تو میں نے کہا تھا من بیانیہ کر لینا اس کو، میں نے آپ کو یہی تو بات بتائی تھی پھر، تو ولیل مصاحبت ہے، تو حتی ثابت ہے واسطے مصاحبت کے، ٹھیک ہے نا؟ مصاحبت کا مطلب ساتھ ہونا۔ اچھا جی اب آتے ہیں جناب، یہ دیکھو ذرا اس کی مثال دیکھو، کرا تو وردی وردی، کرا تو، کرا تو وردی، کرا تو وردی حتی دعائے، کرا تو وردی حتی دعائے، وظیفے والی سرکار آ گئی، وظیفے والی سرکار، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کرا تو وردی حتی دعائے، کرا تو وردی حتی دعائے، ٹھیک ہے نا؟ نحو یہ آپ لوگوں کے یہ وظیفے تو آپ لوگوں کو سارے سمجھ آتے ہیں، وظیفے ہی وظیفے، خواتین چیمپئنز ہوتی ہیں وظیفے کی، کیا پی ایچ ڈی تو کیا پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوتی ہیں وظائف کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ وظیفوں پہ وظیفے، نحو مضاف، نحو مضاف، ٹھیک ہے نا؟ کرا تو فعل بفاعل، کرا تو کیا آ جائے گا؟ فعل بفاعل، وردی، وردی، وردی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی بن جائے گا، لیکن بچوں یہ 16 قسموں میں سے کی بن رہا ہے؟ وردی، 16 قسموں میں سے کی بن رہا ہے؟ وردی، مفعول بھی کیسے بن گیا ہے؟ 16 قسموں میں سے کی بن رہا ہے؟ دسو مینو،
وردی 16 قسموں میں سے کی بن رہا ہے؟ اس میں منقوص قاضی، وہاں پہ یا جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ متکلم والی نہیں ہوتی ہے، یہ غلامی کی طرح ہے، غلامی. اس میں مقصور کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ جو غلامی آیا تھا نا، یہ اس کے ساتھ آیا تھا. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ غلامی والا. جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو. جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو. گل سمجھ آئی ہے؟ اس کا اعراب کیا؟ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں اعراب کی ہوتا ہے بچوں؟ تقدیری ہوتا ہے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ 16 قسموں کا فائدہ پتہ چل رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. وردی کرا تو وردی میں نے کی بھی تو اپنا وظیفہ پڑھیا ہے. ٹھیک ہے نا. کرا تو فعل و فاعل، وردی وردی مضاف یا ضمیر مضاف مضاف مل کر مفعول بھی آ جائے گا. حتی جارا. ٹھیک ہے نا. ادعائے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لگ متعلق ہوں گے کرا تو فعل کے ساتھ. تو کرا تو فعل و فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کے لیے مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی. نحو ہو مبتدا معذوف کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. تو اب دیکھو مصاحبت آ گئی نا. میں نے اپنا وظیفہ پڑھیا دعا کے ساتھ، حتی دعائے، دعا کے ساتھ میں نے کی کیتا ہے وظیفہ بھی پڑھیا. اچھا دعا تو کی تھی یہ، لیکن کی کیتا ہے وظیفہ بھی میں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. تو جو ہے حتی دعا ہے تو وظیفہ پڑھیا میں نے دعا کے ساتھ. اچھا دعا کے ساتھ، تو یہ حتی مصاحبت کے لیے آ گیا. یہاں پہ کیا آ گیا؟ ماں کے معنی دے رہا ہے، ماں دعائی. سمجھ آ گئی ہے؟ وظیفہ کرا تو وردی حتی دعائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا اس میں سے. سمجھ آئیے؟ تو یہ اس میں سے آ جائے گا. نہیں سمجھ آئیے؟ اچھا جی. اچھا اب آگے دیکھو یہ اب وما بعد قد یکون داخل فی حکم ما قبلہ. اب تھوڑی سی ہلکی سی تبدیل کی ہے بس. وما بعدہا پہلے لے آئے، وما بعدہا. سمجھ آ رہی ہے گل کی؟ وہ دیکھو یہ وما بعدہا قد یکون داخل فی ما حکم ما قبلہ، بس یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کیتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس آگے پیچھے کیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اچھا جی وقت لا یکن داخل فی ہے. ساری ترکیب ہی آپ لوگوں کو، اس کا مطلب ہے آپ کو آتی ہے ساری، اور سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو. یہ تو آپ کو ایسے ہی آتی ہے. اب دیکھو وما بعدہا قد یکون داخل فی حکم ما قبلہا. وما بعدہا واو استنافیہ کرو، ما موصولہ، بعدہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر نا ثابتہ فعل کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مفعول فی. ثابتہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریوں کا صلہ. اب موصول صلہ مل کر مبتدا بن رہا ہے. اچھا یہ دیکھو وہاں پہ کی بنتا تھا؟ وہاں پہ فائل بنا رہے تھے. یہاں پہ کیا اس کا اسم بنا رہے تھے وقت لا یکون، لا یکونوں کا. اب یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. ما بعدہا یہ پورا کا پورا کی بنتا پہ ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ کے اوپر تھا. اور گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ یہ ہر جگہ اس کو وہ نہیں کرنا، لا یکونوں کا اسم نہیں بنا دینا اس میں سے. تو اس میں سے وہ اٹھا لو اپنا خط پڑا ہوا ہے ادھر سے اٹھا لو وہ. ٹھیک ہے جی. تو ما بعدہا وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ کیا آ جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے چل صحیح چلو. تو یہ کیا آ جائے گا؟ ما موصولہ بعدہ مضاف مضاف مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ موصول صلہ مل کر مبتدا بن جائے گا. قد برائے تقلیل، قد برائے تقلیل ہے، قد برائے تقلیل ہے. یکون فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے. اچھا ہوا ضمیر اس کا اسم ہے. ہوا ضمیر اس کا کیا ہے؟ اسم ہے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہاں بعد قد یکونو کہ اس کا قد یکونو. ٹھیک ہے نا. ہوا ضمیر کا کیا اسم ہوگا؟ تو یہ ما بعد کی طرف اس کا ما بعد جو ہے اس کا قد یکون ہوا ضمیر اسم داخل سیگا اس میں فاعل. یہ تو آپ کو آتا ہے. فی جار حکم مضاف ما موصولہ قبلہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی. ثابتہ کے لیے ثابتہ فعل میں فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر. ٹھیک ہے نا. صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف میں مجرور، جار مجرور مل کر داخلا سیگا اس میں فاعل کے متعلق. داخل سیگا اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول فی. داخل سیگا اس میں فائل اپنے فائل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یکونوں کی خبر. یکونوں اپنے اسم اور خبر سے مل کر، یکونوں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کی بن جائے گا؟ مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا. اس مبتدا کے لیے خبر، تو مبتدا خبر میں کا جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. گل سمجھ آئی ہے؟
بس ادھر کیا کی ہے، ما بعدہا کو پہلے لے آئے ہیں، قد یکون ما بعدہا داخلن کی بجائے کی تھا انہوں نے، اسم کو پہلے اٹھا کے لے آئے ہیں، وما بعدہا کا تو اب وہ مبتدا بن گیا ہے، وہ یکونوں کا اسم جڑا ہے وہ کی بن گیا ہے، وہ مبتدا بن گیا ہے اور اس میں سے آ جائے گا۔ اور مبتدا کے اعراب کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ یہ جو ہے نا وما بعدہ موصول صلہ مل کر نا، یہ جو مرکب بن رہا ہے نا، یہ جو مرکب بن رہا ہے وما بعدہ، یہ ما موصولہ صلہ مل کر مبتدا بن رہا ہے، بعدو نہیں بن سکتا تھا۔ مفعول فی جو ہے یہ اس میں سے ماں کو کیا بناؤ گے، ماں تو شروع میں وہ آ چکا ہے، مبنی آ چکا ہے، مبنی آ چکا ہے، اس کے ساتھ ملنے کے بعد کیا کیا اس نے کیا کہا، یہ بادہا نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی، بادہا نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے کہ اس نے کیا بننا تھا، موصولہ کے لیے صلہ لازمی چاہیے تھا، تو وہ کیا تھا، اس لیے ہمیں مفعول فی بنانا تھا، اس کو مفعول فی بنانا تھا، اور وہ جو تھا اس میں سے تو مبتدا نہیں، مبتدا تو کب بنا ہے، ماں سے ملنے کے بعد کیا بنا ہے، مبتدا بنا ہے، ماں سے پہلے تو مبتدا نہیں تھا، یہ تو مفعول فی تھا، اس لیے وہاں پہ کیا لگایا گیا، بعدہ کا اعراب ہی لگایا گیا ہے، مفعول فی کا اعراب لگے گا، ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا خبر مجرور اس میں، تو ترجمہ کیا ہوگا، کبھی کبھار وما بعدہ، اور اس کا ما بعد، کس کا، حتیٰ کا ما بعد کبھی کبھار داخل ہوتا ہے حتیٰ سے ما قبل کے حکم میں، حتیٰ سے ما قبل کے حکم میں وہ بھی داخل ہو جاتا ہے کڑا، اس کا ما بعد کبھی حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے، کیوں استاد جی مثال دیجئے، مثال دیتے ہیں آپ کو کھانے پینے کی مثالیں، تو اب دیکھو جی، کھاؤ پیو عیشی کرو، ٹھیک ہے نا، نحوو، نحوو مضاف، نحوو مضاف، عقل تو فعل بفائل، اسما کتا یہ مفعول فی ہے، مفعول بھی ہے، میں نے مچھلی کو کھا گیا ہوں، واہ 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 واہ، اسما کتا عقل تو سما کتا، میں کھا گیا مچھلی کو، اوہ ہو، او بھائی تو کتنی کھائی ہے، کہتا ہے حتی راسہا، یہاں تک کہ سر بھی کھا گیا ہوں، اچھا سر بھی کھا گیا ہوں، اچھا تو مچھلی کے سر سمیت میں کھا گیا ہوں، اچھا حتی راسہا، تو اب یہ کیا تھا، یہ جیسے مچھلی باقی مچھلی کو کھایا ہے تو اس کا ماں بعد جڑا ہے اس کو بھی کھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، حتی راسہا، حتی راسہا، عقل تو سما کتا حتی راسہا، کھائی ہے میں نے مچھلی، کس طرح، سر سمیت کھا گیا ہوں، جیسے میں نے باقی مچھلی کھائی ہے تو سری بھی میں کھا گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو نحو مضاف، عقل تو فعل بفاعل، سما کا مفعول بھی، حتی جارا، راس مضافہ ضمیر مضاف مضاف ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق عقل تو فعل کے ساتھ، عقل تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، نحو کے لیے مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، نحو مبتدا معذوف کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا، تو دیکھو حتی کا ما بعد کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، حتی کے ما قبل کے حکم میں داخل، جیسے میں نے مچھلی کھائی ہے ویسے ہی میں نے اس کی سری بھی کھائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وقت لا یکون داخلا فیہ، وقت لا یکون، یہ بھی تھوڑا سی بس ہلکا پھلکا چینجز لائے ہیں، باقی کوئی ہم نے کوئی کام نہیں کیتا، اچھا اس میں وہ گل سمجھو، وقت لا یکون داخلا فیما، لا یکون داخلا فیہ، وقت لا یکون داخلا فیہ، کبھی کبھار کیا نہیں ہوتا، حتیٰ کا مواد کبھی نہیں داخل ہوتا کس میں، حتیٰ کے ما قبل میں، یہ سب علاقی ٹھیک ہے نا، وہ سارا وہی آ رہا ہے، بالکل وہی ہے، قد برائے تقلیل، اچھا اب دیکھو لا یکونو فعل ناقص ہے، یہ تو وہی آ گیا لا یکونو، اب ہوا ضمیر اس کا اسم آ جائے گا یہاں پہ، اب کیا آ جائے گا، وہی ما بعد، وقت لا یکونو یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے، ما قبل ہا کی ما بعد ہا کی طرف جا رہا ہے، وقت لا یکونو ما بعد ہا داخلا، کبھی کبھار اس کا ما بعد نہیں داخل ہوتا، ہوا کہاں لوٹ رہا ہے، ما بعد کی طرف، کہ ما بعد جو حتیٰ کا ما بعد نہیں داخل ہوتا حتیٰ کے ما قبل میں، فی ہے سے مراد، ہی سے ما قبل کا مراد ہے، اچھا ہی سے مراد ہے، فی ہے اس میں نہیں داخل، ما قبل میں داخل نہیں ہوتا، لا یکونو، لا یکونو فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، داخل نسی کا اس میں فاعل، فی جار، ہی ضمیر مجرور، ویسے آپ ما قبلہا کہتے تھے نا، ما قبلہا ما قبلہا، تو اب ہم نے ضمیر لگا دی ہے فی ہی، تو ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہو جائیں گے، داخلا سیگا اس میں فائل کے، داخلا سیگا اس میں فائل اپنے فائل متعلق سے شبہ جملہ ہو کر، لا یکونو کی خبر، لا یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کبھی کبھار وہ نہیں داخل ہوتا، حتیٰ کہ حتیٰ کا ما بعد نہیں داخل ہوتا حتیٰ کہ ما قبل میں، اب دیکھو یہ بھی آپ کو مثال آتی ہے، نمت الباریات حتی الصبائی، میں نے کی ہے، میں نے نیند کی ہے
قدوں تک کی ہے صبح تک، یعنی جو ہی صبح ہوئی تو میں اٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، صبح ہوئی تو میں اٹھ گیا، لاہوریوں کی طرح کیا نہیں اٹھا، 2 بجے نہیں اٹھا، بلکہ کیا ہو گیا، میں صبح سویرے اٹھ گیا۔ نحو مضاف، نمت فعل بفاعل، البارحہ تک مفعول فی، حتی جار، الصباح مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کیا ہوئیں گے نمتوں کے ساتھ، نمت فعل بفاعل، ٹھیک ہے نا، بارحہ گزشتہ رات، البارحہ تک گزشتہ رات، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو گیا حتی الصباح، جار مجرور مل کر متعلق جملہ فعلی خبری اور مضاف ہے، نحو مضاف اپنے مضاف سے مل کر خبر ہوئی ہے، نحو مضاف جملہ اس میں خبریہ ہوا، تو حتی کا ما بعد کبھی حتی کے ما قبل میں داخل نہیں بھی ہوتا، کبھی داخل ہوتا ہے کبھی نہیں داخل ہوتا۔ سویا ہوں، میرا سونے کی رات کو سوتا ہوں میں، دن کے وقت میں نہیں سوتا، جیسے کہ لاہوری کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہی کتنے بجے ہیں، 12 یا 1 بجے اٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب علی تو میں گزشتہ رات کو سویا ہوں، ٹھیک ہے نا، صبح تک، صبح نہیں بس صبح جو ہی ہوئی ہے، صبح صادق ہوئی تو میں نے کیا کر لی اپنی نیند میں نے کیا کر لی، بس میں صبح سویرے اٹھ گیا۔ گل نہیں سمجھ آئی ہے، گل کی نہیں سمجھ آئی ہے، سمجھ آئی ہے؟